سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں کی اویئرنیس دینے کے لیے، اپنی باڈی کی اویئرنیس دینے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آپ سے آج جس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کولڈ شولڈر. کہ جو یہ کولڈ شولڈر جو ہے، آپ کو جن لوگوں کو یہ ہو چکا ہے ان کو معلوم ہے کہ کس قدر سخت تکلیف اور تشویش کا باعث ہوتے ہیں. ان میں کندھے اور خصوصاً بائیں کندھے کا درد سب سے عام ہے. اس تکلیف میں ذرا سی حرکت بھی اذیت دیتی ہے. ہاتھ کو کندھے سے اوپر نہیں کیا جا سکتا اور الٹے ہاتھ سے یعنی لیفٹ ہینڈ سے کام کرنا محال ہو جاتا ہے. درد مسلسل رہتا ہے، رات کو بھی کم نہیں ہوتا بلکہ اکثر اوقات بڑھ جاتا ہے. بیمار اس مسلسل روگ سے اور درد کی دوائیں کھاتے کھاتے تنگ آ جاتے ہیں کہ زندگی گزارنا تکلیف دہ ہو جاتی ہے. بعض بیمار اس سبب سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ چونکہ یہ درد بائیں طرف ہے تو کہیں اس کا تعلق دل سے تو نہیں ہے. اس مرض کو اردو میں جامد شانہ کہتے ہیں اور ویسے ہم اس کو کولڈ شولڈر کے نام سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں. کندھے میں درد مختلف اور متعدد اسباب سے ہو سکتا ہے، لیکن سب سے عام سبب کندھے کا جامد ہو جانا ہے. یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس تکلیف میں کندھے کے جوڑ کا اندرونی روغن خشک ہو گیا ہے. اس طرح یہ جوڑ اندرونی طور پر چپک کر سخت، جامد اور خشک ہو جاتا ہے. یہ مرض عموماً ویسے تو کسی کو ہو سکتا ہے، لیکن عموماً جو ہے یہ 50 سے 50 to 70 ایئرز کی عمر میں ہوتا ہے. عام طور پر خواتین میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے. گو یہ مرض اکثر اوقات آپ سے آپ ہوتا ہے، لیکن امکان ان لوگوں میں زیادہ ہے جو کسی سبب سے بھی لیفٹ ہینڈ کو حرکت نہیں دیتے ہیں، جیسے حملہ قلب یا فالج کے بعد یا ہاتھ ٹوٹنے کے بعد، یا وہ لوگ جو زیادہ دنوں تک بے ہوش و حواس بے سدھ پڑے رہتے ہیں. جب بغیر ہاتھ ہلائے طویل عرصے تک رہیں، جیسے بعض اوقات ہاتھ میں ڈرپ یا سوئی لگی ہوئی ہو، یا کندھے کو بے احتیاطی سے کھینچا جائے جیسے بے ہوش مریضوں کو بعض دفعہ کھینچا جاتا ہے، یا کندھا پکڑ کر بٹھایا جاتا ہے، اس سبب سے بھی یہ جو ہے کولڈ شولڈر ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے کندھے کے معائنے پر بظاہر کوئی خاص غیر معمولی بات نظر نہیں آتی، ماں سوائے اس کے کہ حرکت باعث تکلیف ہوتی ہے. ایکس ریز میں بھی اس میں کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی. علاج سے قبل ڈاکٹر کو یہ اطمینان کرنا چاہیے کہ دیگر اعضاء مثلاً گردن، ہارٹ اور لنگز وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک تو ہے نا، ان میں تو کوئی خلل نہیں ہے. بعض مفلوج لوگ فالج کے باعث اپنا بایاں بازو نہیں لا سکتے، بعد میں وہ جامد شانے کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی کولڈ شولڈر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ بات خوش آئند ہے کہ یہ مرض آپ سے آپ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اس کی شکایت زیادہ سے زیادہ 6 مہینے تک بڑھتی ہے اور سال 2 سال چلتی رہتی ہے. پھر آہستہ آہستہ خود ہی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعد میں اس میں جیسے کچھ نہ کچھ درد اور حرکت کی محدودیت باقی رہتی ہے. اس کا علاج مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے. اس میں ہے ایکسرسائز ہے، جو ہے مالش ہے، اور گرمائی پہنچا کر وہ جو خاص قسم کے لیمپ ہوتے ہیں جس سے خاص جگہ پہ گرمائی پہنچائی جاتی ہے، اور انجیکشن کے ذریعے کندھے کے جوڑ میں دوا داخل کر کے بعض دفعہ مریض کو بے ہوش اور بے حس و حرکت کر کے جوڑ کو ہلا کر متحرک کیا جاتا ہے، یا پھر مسلسل درد کے دفع ہونے کی دوائیں کھلا کر درد کو رفع اور حرکت کو باقی رکھا جاتا ہے. اس مرض کو روکا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بازوؤں کو متحرک رکھنا چاہیے.
جو مریض اپنے بازو کو کسی سبب سے جنبش نہ دے سکے اس کو آرام آرام سے دوسرا آدمی جنبش دے۔ تیماردانوں اور نرسوں کو اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ مریضوں کو اٹھاتے بٹھاتے میں ان کے کندھوں کو ضرر نہیں پہنچ جائے، خصوصاً وہ بیمار جب عالم بے ہوشی میں ہوں اور ان کو اپنے حال کی پوری طرح خبر نہ ہو۔ ان کو اٹھانے بٹھانے میں احتیاط سے عمل کیجیے۔ ان بیماروں کے کندھے پر بیجا درد اور ضرب نہیں پڑنی چاہیے، جبکہ سہارا دے کر ان کو کرسی پر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہو، جبکہ دوسرا آدمی کسی بے ہوش مریض کے کندھے کو جنبش دینا چاہتا ہو۔ وہ اس کا طریقہ ڈاکٹر سے سیکھ لے اور صرف اس قدر جنبش دے جس قدر کے صحت کی حالت میں جوڑ جنبش میں آ جاتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ سیدھے ہی ہاتھ سے سارے کام کرتے ہیں، الٹے ہاتھ کو بالکل نہیں ہلاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کو بھی، لیفٹ سائڈ کو بھی آپ کام میں لے کے آئیں، لیفٹ ہینڈ کو بھی ہلائیں، کندھے کے جوڑ کی ایکسرسائزز کیا کریں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز روزانہ کیا کریں۔ اگر جیسے ہمارے ملکوں میں تو مٹی بہت ہوتی ہے تو ہر ایک کو روزانہ اپنے گھر کی جھاڑ پونچھ کرنی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ نوکر رکھیں، کوئی عورت آ کے آپ کیا کام کرے، آپ خود اپنے ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں کو ہلائیں اور اس کو اس میں سب سے اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے اگر آپ لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ سے، کبھی رائٹ سے کبھی لیفٹ سے آپ اپنے گھر میں ڈسٹنگ کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، تو تھوڑا سا پانی کا جگ جیسے لیفٹ ہینڈ سے بھی اٹھا سکتی ہیں، چھوٹے موٹے کام آپ لیفٹ ہینڈ سے کر سکتی ہیں، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کم از کم 10 دفعہ دن میں ضرور ورزش کیا کریں تاکہ آپ کا جوڑ متحرک رہے۔